السلام علیکم جی، میں ہوں فیصل عباس اور میرے ساتھ صدیق جان صاحب موجود ہیں۔ صدیق جان صاحب، ایک تو آج کمیٹی کا اجلاس ہونا تھا جو کہ نہیں ہوا، دوسرا جو جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے ہیں فیصلے پر عمل درآمد کرانے کے حوالے سے، بڑی ڈیولپمنٹ تھی یہ۔ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ تو یہی ہے کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت جو کمیٹی ہے اس کا اجلاس آج ہونا چاہیے تھا، کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ پہلے جمعرات کو ہو رہا تھا، اور جب قاضی فائصہ صاحب نے نون لیگ کی نظرثانی درخواست لگانے کے لیے یہ بات ایجنڈے پر رکھوانی ہوتی ہے تو اس وقت اجلاس ہو جاتا ہے۔ آج میخلا اجلاس ہونا چاہیے تھا، خیر آج اجلاس نہیں ہوا، اور اجلاس اس لیے بھی نہیں ہوا کہ آج اگر اجلاس ہوتا تو قاضی صاحب کو ایجنڈے پہ اس کو رکھنا پڑتا، اور کیونکہ ویسے تو رولز کے مطابق یا پریکٹس جو ہے اس کے مطابق تو رجسٹرار جو ہیں جو اس کمیٹی کی سیکٹری ہیں وہ رکھتی ہیں ایجنڈے پہ کہ کون کون سے کیسز ہیں، کیا چیزیں ہیں، لیکن ظاہر ہے رجسٹرار نے خود تو نہیں کرنا ہوتا، انہوں نے تو جو بھی قاضی صاحب نے کہنا ہے انہوں نے وہی کرنا ہے۔ اب اس میں ہوا یہ کہ ایک تو آج کمیٹی کا اجلاس نہیں ہوا، کیونکہ کمیٹی کا اجلاس ہوتا تو آج سب سے امپورٹنٹ جو زیر غور آتی وہ تحریک انصاف کی وہ 184(3) کی اپلیکیشن آتی، جس اپلیکیشن میں جو تحریک انصاف نے کہا کہ جو انہوں نے قانون سازی کی ہے اس کو چیلنج کیا ہے کہ قانون سازی سپریم کورٹ کے فیصلے کو غیر مؤثر بنانے کے لیے کیا ہے، عدلیہ کو بے وقت کرنے کے لیے کیا ہے۔ ساتھ انہوں نے ایک اپلیکیشن دی تھی کہ جب تک سپریم کورٹ اس کا فیصلہ نہیں کرتی تو الیکشن کمیشن کو روکا جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ الیکشن کمیشن اٹھا کے اور یہ سیٹیں جو ہیں وہ چوروں ڈاکوں لٹیروں کو دے دے۔ دیکھیں آج اگر کمیٹی کا اجلاس ہوتا تو پوائنٹ رکنی بینچ بھی بن سکتا تھا 184(3) کے تحت، اور اگر پوائنٹ رکنی بینچ بنتا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو ججز یہاں پر اسلام آباد میں اس ہفتے موجود تھے، اب یہ روسٹر آئے گا تو پتہ چلے گا کہ ان میں سے اگلے ہفتے کون ہے کون نہیں ہے، لیکن جو ججز موجود تھے ان میں سے اگر آپ دیکھیں تو اگر قاضی صاحب بناتے 5 رکنی بینچ، قاضی صاحب نے تو نہیں بنانا تھا کیونکہ آج کل 2-1 سے فیصلے آ رہے ہیں اور قاضی صاحب اکثریت کھو بیٹھے ہیں کمیٹی میں، بالکل، تو 3 ججز اس میں ایسے ہو سکتے تھے کہ جس کے بعد دمادم مست کلندر ہو جانا تھا۔ وہ 3 ججز کون کون سے ہیں؟ اس میں منصور علی شاہ صاحب، اطہر من اللہ صاحب اور ملک شہزاد احمد خان صاحب، یہ 3 تو یہاں پہ اس ہفتے تو ہیں نا، اگلے ہفتے کا مجھے نہیں پتا کل آنی ہے کاز لسٹ، تو اگر یہ یہاں پہ ہیں تو 3 ججز اگر یہ ہوتے اور قاضی صاحب خود اور نعیم افغان صاحب کو اگر بٹھا دیتے اس بینچ میں تو یہ 3-2 سے فیصلہ آنا تھا۔ نعیم افغان صاحب نے تو ہر صورت میں قاضی فائصہ صاحب کے ساتھ جانا تھا، اور جو ریلوکٹ نہیں اڈھاک ججز، سردار وہ کیا نام ہے اس کا، نون لیگ کے جو ہیں اڈھاک ججز، سردار طارق مسعود خدا کا خوف کریں، کتنے عظیم جج کا آپ نام لے رہے ہیں غلطی سے، سردار طارق مسعود صاحب اور مظہر علی میاں خیل صاحب، یہ ہر بار بتانا پڑتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے حکم پہ ججز آئے ہیں، کیونکہ یہ نہیں بننا چاہتے تھے ڈھاک جج مظہر علی میاں خیل صاحب، لیکن پھر میاں صاحب بتایا جاتا ہے کہ میاں صاحب بہت ایکٹیو ہوئے، مریم صاحبہ بہت ایکٹیو ہوئی اور پھر یہ آئے ہیں مظہر علی میاں خیل صاحب مانے ہیں، اور پھر اسی لیے میاں صاحب جو ہے ان پہ بڑے راضی ہیں۔ وہ نہیں ہے وہ کیا نام ہے اپنے لالیکا صاحب عمران لالیکا ٹویٹ کرتے ہیں نا میں راضی ہیں تیرے تھے، تو میاں صاحب بھی اب ان پہ اتنے راضی ہیں کہ میاں صاحب نے کہا کہ تن کے ان کو تنخواہ بھی دو، ان کو مراد بھی دو، ان کو پینشن بھی دو، جو دے سکتے ہو دو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے، ظاہر ہے ان لوگوں کے باپ کا پیسہ ہے نا کہ اپنے حامی جو جج ہیں جو ریٹائرڈ ججز کو لائیں ان کو نوازو، ان کے گھر شاری وہ سب کچھ جو دے سکتے ہو ان کو دو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے، تاکہ جو یہ بجلی کے بلوں میں اضافی بل لے رہے ہیں، جو مہنگائی کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، وہ جو خاتون جس نے بل پے کیا ہے اور پھر اس نے جا کے اور نالے میں چھلانگ لگا دی ہے، تو اس نے جو بل دیا ہے اس میں آدھے سے زیادہ ٹیکسز تھے، اور ان ٹیکسز میں سے ہی ان ججز کو تنخواہ جانی اور ان کے گھر چلنے، یہ سردار طارق مسعود صاحب اور مظہر علی میاں خیل صاحب وغیرہ۔ لیکن ظاہر ہے میاں صاحب کو ناراض تو نہیں کیا جا سکتا نا، میاں صاحب کا تھا کہ ان ججز کو آنا چاہیے، جو کمیشن جوڈیشل کمیشن میں ان کے لیے ووٹ دو اور ان کو لے کے آؤ، تو آ گئے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب اگر یہ 5 رکنی بینچ بنتا اور قاضی صاحب اور نعیم افغان صاحب بیٹھ بھی جاتے تو یہ 3 تو پھر آئین کے ساتھ جاتے نا اور اپنے حلف کے ساتھ جاتے، منصور علی شاہ صاحب، اطہر من اللہ صاحب اور ملک شہزاد احمد خان صاحب، اور یہ اپنے حلف کے ساتھ جاتے تو پھر آپ کو اور 2 ججز تو وہی ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے، بالکل جسٹس منصور علی شاہ اور اطہر من اللہ، بالکل وہ ہیں۔ اچھا اب اس میں جو آپ نے بات کی تھی شروع میں جو آپ کے سوال تھا کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے آج ایک کیس میں یہ بینچ یہی تھا، منصور علی شاہ صاحب تھے، اطہر من اللہ صاحب تھے اور ملک شہزاد احمد خان صاحب تھے، انہوں نے کسی بیوروکریٹ کو بلایا تھا، بیوروکریٹ کسی کنسرن بیوروکریٹ بلایا تھا، وہ آئے نہیں، تو آج انہوں نے اٹارنی جنرل کو طلب کیا، وہ نہیں آئے، پھر جو ایڈیشنل یا ڈپٹی اٹارنی جنرل ہیں وہ آئے، انہوں نے بیوروکریسی سے بلوایا ایک بیوروکریٹ کو، اور انہوں نے بڑی سخت آبزرویشن دی، اور انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ کوئی آئیں بائیں شائیں نہیں ہوگی، سپریم کورٹ کے فیصلے پہ تو امپلیمنٹ ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ امپلیمنٹ نہ کریں۔ تو یہ واضح پیغام ہے۔ دیکھیں یہ مطلب یہ جب 2 ججز کا اختلافی نوٹ آیا تھا اور جس طرح کی انہوں نے زبان استعمال کی تھی، وہ زبان تو نہیں تھی، وہ بد زبانی تھی، اور جو انہوں نے بد زبانی کی تھی اس میں، اور جو انہوں نے آئین
کو پامال کرنے اور ملک میں انارکی اور انتشار پھیلانے کے لیے جو کچھ لکھا تھا اس پہ ججز چاہتے تو فوری طور پہ بھی اپنا تفصیلی فیصلہ جاری کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اچھا کیا فوری طور پہ نہیں کیا. کسی بھی وقت آ سکتا ہے، آج کل پرسوں کسی وقت بھی آ سکتا ہے، نیکسٹ ویک میں آ سکتا ہے، لیکن فوری طور پہ ان 8 ججز نے فیصلہ جاری نہ کر کے بہت اچھا کیا، تاکہ وہ 2 جج یہ نہ سمجھیں کہ جی ہم نے وہ دیکھے نا وہ کیا تو ان کو پھر ان کے لیے مشکل ہوئی تو انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. میں آ کے یا پریشر میں آ کے بالکل ایسے ہی ہے. تو ان ججز نے بہت اچھا کیا ہے. لیکن جو 2-3 ڈیولپمنٹس ہیں وہ یہ امپورٹنٹ ہیں. ایک آپ یہ جو آج کمیٹی کا اجلاس نہ ہونا، دوسرا کیونکہ آج کمیٹی کے اجلاس میں اگر ایجنڈے پہ نہ بھی ہوتا تو منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب پوچھ لیتے کہ وہ ایک اپلیکیشن آئی ہوئی ہے تو وہ کیوں نہیں آپ نے 184(3) کی. اچھا بڑی بد اعتمادی سی ہے، مطلب ارشد شریف کیس کے اندر جو بعد میں منٹس جاری کرنا پڑے جسٹس منیب اختر اور منصور علی شاہ صاحب کو، اور انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے جو ہے وہ بہت ساری باتیں جو ہے وہ پچھلے گزشتہ منٹس میں نہیں لکھی یا بتائیں، تو اس ساری صورتحال کو دیکھ کر کیا لگتا ہے آپ کو؟ ظاہر ہے قاضی فائزہ صاحب تو اپنی میجورٹی کھو چکے ہیں، لیکن اب بالکل دیکھیں نا قاضی صاحب اتنی بڑی عدالت کے اندر بیٹھ کر، اتنے بڑے منصب پر بیٹھ کر اور اتنی مطلب چھوٹی ایسی باتیں کی جا رہی ہیں. دیکھیں قاضی صاحب دیکھیں نا پچھلے ابھی یہ آخری ان کی 3-4 چیزیں دیکھ لیں کہ منصور علی شاہ صاحب کے ریسرچر کو واپس بھیج دیا اور کہ جی اس کا ٹائم یہاں پہ مکمل ہو گیا. منیب اختر صاحب کے ڈرائیور کو واپس بھیج دیا، پھر ایک کمیٹی کی سربراہی سے ہٹا دیا منصور علی شاہ صاحب کو. تو یہ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں وہ، لیکن اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ مولا علی کا قول ہے نا کہ اختیار، طاقت اور دولت ملنے پہ انسان بدلتا نہیں بے نقاب ہو جاتا ہے، کہ جب کسی عہدے پہ کو آ کے بیٹھتا ہے تو اس کی اصل اوقات کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ وہ کس طرح کا کس اصل میں وہ بندہ کیا ہے، مطلب جو بھی کسی عہدے پہ آ کے بیٹھتا ہے. تو اس ساری صورتحال میں چیزیں ظاہر ہے خرابی کی طرف تو سپریم کورٹ میں جاری ہیں، لڑائی بھی بڑھ رہی ہے، لیکن الٹیمیٹلی جو جیت ہوگی وہ منصور علی شاہ صاحب اور 8 ججز کی ہوگی. ہاں یہ بات بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ ان ججز پہ بہت زیادہ 3-4 ججز پہ بہت زیادہ دباؤ ہے. اب وہ ممکنہ طور پہ کون سے ججز ہوں گے جن پہ دباؤ ہے؟ منصور علی شاہ صاحب تو دباؤ نہیں لیں گے، منیب اختر صاحب بھی نہیں لیں گے، اطہر ملا صاحب بھی نہیں لیں گے، عائشہ ملک صاحبہ بھی نہیں لیں گی، شاید وہی صاحب بھی نہیں لیں گے. 3 ججز کے حوالے سے بہت زیادہ ہے کہ ان کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے، اور ان کو وہی شروع سے ان 3 کے اوپر بات ہوتی تھی کہ ان کو مینیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے ووٹ توڑنے کے لیے بات ہو رہی ہے. محمد علی مظہر صاحب اور حسن نظر رضوی صاحب اور عرفان صادق خان صاحب، بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ مطلب میں حیران ہوں، حکومت کے کچھ لوگ کہتے پھر رہے ہیں کہ جناب محسن نقوی صاحب کسی ریٹائرڈ جج کے پاس گئے تھے ان 3 ووٹوں کے لیے، یہ 3 ووٹ مانگنے گئے تھے. محسن نقوی صاحب کراچی میں ایک ریٹائرڈ جج کے پاس گئے تھے یہ 3 ووٹ مانگنے کے لیے. مطلب عجیب و غریب اس ملک کے اندر چیزیں چل رہی ہیں کہ نون لیگ دیکھیں نا کہ کیا ان کا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ 3 ووٹ تھے اور یہ ریٹائرڈ جج کے کہنے پہ ہمیں مل سکتے تھے اور اس لیے محسن نقوی گئے تھے، اور وہ پھر نامراد ٹھہرے اور ان کی وہ کوشش جو ہے وہ ناکام ہو گئی. تو چیزیں جو آج اشارہ دیا ہے وہ بڑا واضح پیغام ہے منصور علی شاہ صاحب کا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد تو کرنا ہوگا. اچھا ابھی ان کی صرف مسئلہ ہے یہ سارا ٹائم ہے تفصیلی فیصلہ آنے تک ان کے پاس. تفصیلی فیصلہ جس لمحے آ جائے گا نا کانپیں ٹانگ جائیں گی، ہلچل مچ جائے گی، تھرتھلی مچ جائے گی، 4-5 چیزیں اس میں ایسی آئیں گی کہ اس کے بعد اس حکومت کی اخلاقی جواز ختم ہو جائے گا. 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے اس میں ہوگا، الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ کے حوالے سے ہوگا، بلے والے فیصلے کے حوالے سے ہوگا، اور الیکشن کمیشن کے وہ جیسے وہ بھینسوں کے نہیں وہ ٹانگیں باندھی جاتی رسے کے ساتھ، رسی کے ساتھ، پپلیں بنی پہ انہیں، تو اس طرح سے الیکشن کمیشن اور ان کے ممبران کی ہاتھ پاؤں جو ہے نا قانون کی رسی سے باندھ دیے جائیں گے، اور ان کے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ کے اور ان کو کہا جائے گا کہ بیٹا عمل کرو، اور ان کو عمل جو ہے وہ کرنا پڑے گا، کوئی اور ان کے پاس ہے ہی نہیں. بلے والے فیصلے کو زیادہ ڈسکس کون کر سکتا ہے؟ تفصیلی فیصلے میں کون سے ججز ہیں؟ سب ججز اس کو ڈسکس تو کریں گے، اس کو ڈسکس کیے بغیر کنویں میں کتا جو پڑا ہوتا ہے نا، کتے کو نکالے بغیر آپ ڈول جتنے مرضی پانی کے نکال لیں کنواں صاف نہیں ہوتا، پانی جو ہے وہ پینے کے قابل نہیں ہوتا. تو یہ ڈول، یہ کنویں میں پڑا وہ کتا ہے 13 جنوری کا فیصلہ، جس کو نکالے بغیر آپ جو ہے وہ کنویں کو صاف اور پاک نہیں کر سکتے. اتنے بڑے مسئلے کی جڑ ہے، یعنی کہ بلے والا تباہی اور بربادی پاکستان کو آج اس نیچ پہ لانے میں اسی فیصلے کا کردار ہے، 8 فروری کے انتخابات کا کردار ہے، الیکشن کمیشن کا کردار ہے، ان کے سپورٹ کرنے والوں کا کردار ہے، لیول پلینگ فیلڈ نہ دینے والوں کا کردار ہے، یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو جبری گمشدگی کرنے والوں کا کردار ہے. سارا کچھ کھرا جو پہنچتا ہے نا وہ سکندر سلطان راجہ تک پہنچتا ہے،
اور پھر آپ جب سکندر سلطان راجہ کا کھرا لیتے ہیں کہ یہ کہاں کہاں جاتا تھا تو وہ اس کے سامنے والی عمارت سپریم کورٹ تک جاتا ہے. تو یہ دیکھیں متی اللہ جان صاحب نے کہا تھا کہ یہ کیا اس پہ ریکارڈ پہ آنا چاہیے کہ سکندر سلطان راجہ جو ہے ان کی کتنی ملاقاتیں ہیں قاضی فائز صاحب کے ساتھ, اور اگر ہیں تو وہ کیوں ریکارڈ پہ نہیں ہیں. تو یہ بڑی چیزیں ہیں. اور قاضی صاحب پتہ نہیں اب کس کس کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہیں. یہ جو 184 کی تحریک انصاف کی جو اپلیکیشن ہے, ظاہر ہے اس ہفتے کے جو ججز ہیں اس میں اگر اگلے ہفتے یہ لگتی ہے اور میجورٹی آف دی ججز دوسرے ہوتے ہیں جو کہ قاضی فیصل صاحب کی سائڈ کے ہیں, تو پھر مشکل ہو جائے گا میرے خیال میں. نہیں یہ وہ جائے گا بھی تو اس پہ اعتراض ہوگا, اور الٹیمیٹلی یہ معاملہ جانا تو اسی بینچ کے پاس ہے جو 13 رکنی فل کورٹ تھا, اور اب اس کو اب لارجر بینچ کہیں گے کیونکہ ججز اور آ گئے ہیں اور فل کورٹ میں اضافہ ہو گیا. تو اس 13 رکنی بینچ کے سامنے جانا ہے, اور ساتھ ہی جو ہے وہ 8 وہاں پہ میجورٹی ججز ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے. نون لیگ والوں کو اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے تو اس کی بات بالکل نہ مانیں, میرا یہی مشورہ ہے. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, مزید تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.